بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، ہر روز اس میں گرمی پیدا ہو رہی ہے، لیکن سیاست کو اگر ایک طرف بالائے طاق رکھیں تو کچھ بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں جس کا جواب ہم سب کو نہ صرف ڈھونڈنا ہے بلکہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو دینا بھی ہے کہ آخر جو قومی ایشوز ہیں اس کے اوپر قومی بیانیہ کیوں نہیں بن پا رہا۔ سیاست کے اندر ہم جو ذاتیات ہیں یا جو شخصی مفاد ہیں اس میں اتنا آگے کیوں بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ملکی مفاد ہے وہ بھی کمپرومائز ہونے لگتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو اور کمزوریوں کو کسی اور لبادے میں چھپا کر الزام تراشی کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، آخر یہ روش کب ٹھیک ہوگی؟ ہم اپنے اپنے ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کب کریں گے؟ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کب کریں گے؟ اپنی جمہوریت کو یا اپنی پارلیمنٹ کو مضبوط کب کریں گے تاکہ یہ جو فنگر پوائنٹنگ ہے اس کا سلسلہ بند ہو؟ الیکشن ہے، الیکشن کے اوپر ہر الیکشن کے بعد جو دھاندلی کی صدا بلند ہوتی ہے، آج اگر دوبارہ ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہار جائے گا وہی کہے گا کیا ہم اس کا کوئی میکینزم بنا رہے ہیں، اس جانب کوئی سفر کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر کیوں نہیں کر رہے؟ اسی موضوع کو لے کر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیو میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما محترم سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات احمد جواد صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب۔ کاکڑ صاحب، فیلئر کہاں ہے قومی بیانیہ جو ہارڈ کور ایشوز ہیں جو نیشن کے، چاہے ہماری فارن پالیسی ریلیٹڈ ہو، چاہے ڈومیسٹک ہو، کشمیر ہو، بلوچستان ہو، اکانومی ہو، چیزیں ہوں، کہاں لیک کر رہے ہیں؟ پرابلم کہاں ہے؟ باتیں سب کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے، ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کلک کیوں نہیں ہو رہی چیز؟ حافظ صاحب، آپ نے بڑا پرٹیننٹ اور ایک بہت ہی سنجیدہ سوال رکھا ہے جو اس بڑے پولرائزڈ قسم کی پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے اس کے اندر، اور شاید اسی طرح کے انوائرمنٹ میں اس قسم کے سوالات کو اٹھانا اور ان کو جواب ان کا تلاش کرنا یہی قوموں کی، ریاستوں کی، سماج کی چیلنجز میں سے ایک ہے، اور ہمیں بھی ان چیلنجز سے گزرنا ہوگا۔ دیکھیں، بڑی ریجمنٹل تھنکنگ ہے۔ جب بھی آپ اسٹیٹ کرافٹ کی بات کرتے ہیں، ریاست میں مختلف اداروں کی ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں، تو ایک ریجمنٹل پوزیشن آف تھنکنگ آپ کو نظر آتی ہے۔ پولیٹیکل کلاس جو ہے نا، وہ ہمیشہ سے ایک بڑا پرانا وتیرہ رہا ہے کہ وہ شفٹ کرتے ہیں اونس پاکستان کے جو نوٹیفائڈ ادارے ہیں، جو کہ بیوروکریسی ہے، بسا اوقات سویلین بیوروکریسی، بسا اوقات ملٹری بیوروکریسی، ان کی طرف اونس بھیجتے ہیں کہ ان کی انٹرفیرنس کی وجہ سے جمہوریت بھی نہیں پنپ رہی، سویلین سپرمیسی کا جو خواب ہے وہ بھی ادھورا رہ رہا ہے۔ لیکن انٹروسپیکشن جو اپنے اندر خود بینی جس کو اردو میں کہتے ہیں، خود بینی کے عمل سے گزرنے سے گریزاں ہیں۔ جب آپ اگر ان سے یہ سوال کریں گے تو اس سوال کا کوئی آنسٹ اوپینین کے تحت، آنسٹ رائے کے تحت دے شائے ہوئے، وہ اس کو آنسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور واپس اسی ریجمنٹل تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں کہ میں ورسز آپ، سول ورسز ملٹری، سول پولیٹیشین ورسز بیوروکریسی، بزنس مین ورسز ٹیکس مین۔ اس طرح کی ریجمنٹل تھنکنگ کی وجہ سے جو کامن نیریٹو ہے وہ نہیں پنپ پا رہا، وہ نہیں بن پا رہا، اور وہ اس لیے بھی شاید نہیں بن پا رہا کہ اب تک میں سمجھتا ہوں پاکستان ہمیں اللہ کے کرم کے ساتھ ایک فلسفے اور نظریے کے نتیجے میں ملا تھا۔ اس فلسفے اور اس نظریے اور اس آئیڈیا کو، اس کے ساتھ ابھی تک جو ایموشنل میرج ہے، جو انٹلیکچوئل میرج ہے، جو اسپریچول میرج ہے، اس کی سطح بہت کم نظر آتی ہے۔ وہ سیاسی کارکنان کو آپ لے لیں، آپ پی ایم ایل این کے کارکنان کو لے لیں، پی ٹی آئی کو لے لیں، بی اے پی کو لے لیں، پی 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 کو لے لیں، بہت کم لوگ ہوں گے جن کی روحانی قبلہ اقبال ہوگا۔ ان کے جو سیاسی اور روحانی قبلہ ہے وہ مختلف لوگوں کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور جو وہ فکری اور نظریاتی قبلہ ہونا تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ابفسکیٹ ہو رہا ہے، اس پہ دھند چاہ رہی ہے، وہ بلرڈ ہو رہا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو نہیں دکھائی دے رہا، اور یہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے قبلے تھے وہ اتنے ڈومینیٹ کر گئے ہیں اس نیریٹو جنریشن میں کہ وہ باقاعدگی سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈوگما اور دین کا سٹیٹس انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور لوگ اس کے لیے مرنے، مارنے، مٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں وداؤٹ ریئلائزیشن
کہ وہ بڑا خواب، وہ بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقصد جس کے لیے بر صغیر میں ایک نئی مملکت کا تشکیل عمل میں آیا تھا، اور ان بیسک آئیڈیاز جو سوسائٹی کو ڈیولپ ہونا تھا، مدینہ سٹی اسٹیٹ، کرنٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی عمران خان کے ذہن کی اختراع تو نہیں ہے۔ ریاست مدینہ جو ہے وہ انسانی تاریخ میں گریک سٹی اسٹیٹس کے ساتھ جو پہلی سٹی اسٹیٹس پولیٹیکل یونٹ کے طور پہ ایگزبٹ ہوئی ہیں، ان میں مدینہ سٹی اسٹیٹ کا شمار جو غیر مسلم اسکالرز ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور اس سے بہت سارے لوگوں نے انسپریشنز مختلف اوقات میں تاریخ کے لینے کی کوشش کی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ ہمارے تک آئی ہے، اور ہم پہ بھی یہ رکنی نہیں ہے، یہ آگے جانی ہے۔ ہمیں بیک ٹو بیسکس آنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی بنیادوں کی طرف نہیں لوٹ کے آئیں گے، جس سٹرکچر پہ یہ فاؤنڈیشن بیس ہوا تھا، تو کسی بھی ادارے، کسی بھی، چاہے وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہو، نان الیکٹڈ ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، یہ جو سیٹلڈ رول ہے اس کی طرف جا نہیں پا رہے۔ سیٹلڈ رول کی طرف بیسک سے ہی ہٹ گئے، آپ بیسک سے ہٹ گئے۔ جب آپ بیسک کی طرف آئیں گے تو وہ آپ کو آپ کی جو سرکلز ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، ان کی طرف دھکیلنا شروع کرے گا، اور وہیں پہ آپ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، جب آپ بنیاد سے ہٹ جائیں گے تو پھر تو منزل ہی ڈیفرنٹ ہو گئی نا، اس کی تو ڈیفرنٹ منزل ہو گئی، پھر مقصد ہی ڈیفرنٹ ہو گیا۔ تو جو کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو مطلب ہے کہ دھندلا گئی، جو اوریجنل چیز تھی دھندلا گئی ہے، ہم کسی اور ڈائریکشن کی طرف چل پڑے پھر۔ اب سب بات یہ ہے کہ میں کئی پروگراموں میں شرکت کرنے کا موقع ملا ہے، یہ ٹی وی ٹاک شوز میں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنی خوبصورت گفتگو کاکڑ صاحب نے کی ہے مجھے بہت کم سننے کا اتفاق ہوا ہے، اور ایسی خوبصورت الفاظ کا انتخاب، اور وہ جو ان کا بنیادی جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے مختلف معاملات میں، وہ اتنا کلیئر اور اتنا خوبصورت ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اور کتنا خوبصورت انہوں نے فکرہ بولا، انہوں نے کہا جی کہ ہم خود بینی کے عمل سے گریزاں ہیں، یعنی ہم خود احتسابی پہ عملاً یقین نہیں رکھتے۔ سچی بات یہ ہے، اور انہوں نے بالکل یہی فرمایا، بالکل صحیح فرمایا کہ وہ نظریہ، وہ فلسفہ، وہ جو خواب تھا، جو تحریک پاکستان کی بنیاد تھا، ہم اس سے ہٹ گئے، اور ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ یہ بالکل انہوں نے جو اس کا حل بھی بتایا ہے، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اور دیکھیں جو بنیاد تھی اس میں یہ ہے کہ یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ جو بنیاد تھی وہ تو دو قومی نظریہ تھا، اور اقبال اور قائد اعظم نے بار بار کہا کہ یہ ہے کہ وہ اس کی بنیاد وہ ہے، یعنی یہ تو دیکھیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو نعرہ جو ہے اس کی گونج جو ہے آج بھی بر صغیر کی فضاؤں میں موجود ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ، اور دوسری جو بات ہے بڑی اہم، کہ دیکھیں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے جو دستاویز جس کو ایک تقدس حاصل ہے وہ اس ملک کا آئین اور دستور ہے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ خود احتسابی کا، جس طرح خود بینی کا انہوں نے ذکر کیا، تو میں بالکل یہ واضح طور پر کہتا ہوں کہ سب اداروں سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہماری جماعت سے غلطیاں ہوئی ہیں، سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور سب کو خود احتسابی کے عمل سے گزرنا پڑے گا، اور آئندہ کے لیے یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے جس کا تعین پاکستان کے آئین و دستور نے کر رکھا ہے۔ اسی میں اس ملک کی فلاح اور بہتری ہے۔ احمد جواد صاحب، یہ آپ خود بھی لکھتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، کڑتے بھی رہتے ہیں پھر جب چیزوں پہ نہیں ہوتا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ کہاں مسنگ لنک کہاں ہے، کہاں پرابلم آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ جو اب تو 2 سال سے آپ خود حکومت میں بیٹھے ہیں، وہاں بھی چیزوں کو دیکھ لیا آپ نے۔ دیکھیں حافظ صاحب، جیسے کاکڑ صاحب نے بھی فرمایا اور نثار چیمہ صاحب نے بھی فرمایا، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا باشعور پاکستانی جو ہے وہ ان رائے سے یا اس جس طریقے سے سمرائز کیا پاکستان کی پرابلمز کو، اس سے ڈس ایگری نہیں کرے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کا سلوشن تو تبھی آئے گا کہ ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پاور کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ دار و مدار رہا ہے، وہ یا تو ایک ڈکٹیٹرشپ کے پاس رہا ہے یا پھر 2 خاندانوں کے پاس رہا ہے، جن کے درمیان جو ہے وہ
ایک جو ہے باریاں ایک قسم کی لگی ہوئی تھیں اقتدار میں آنے کی. ٹھیک. تو اس کا سلسلہ تو تقریباً 50 سال سے جاری ہے اس چیز کا, اور اس کا نتیجہ تو یہی نکلا ہے کہ اس ملک میں آئین کو توڑا بھی گیا ہے اور اس ملک میں آئین کو روندا بھی گیا ہے. اب توڑنے اور روندنے میں جو فرق سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ توڑنے کے لیے تو آپ کو جو ہے ایک بیک ڈور سے حکومت میں آنا پڑتا ہے, اور روندنے کے لیے آپ حکومت میں آ کے آئین کو اور اس قانون کو اگر فالو نہیں کرتے اور آپ اپنے ذاتی جو آپ کے انٹرسٹ ہیں اپنے خاندان کے, اگر آپ ان کو پروموٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو آئین کو روندنا ہی کہیں گے ہم, کہ کانسٹیٹیوشن صرف ایک کتاب کا نام تو نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن تو جو ہے وہ ایک قانون ہے, اور وہ قانون جو ہے وہ سب کو ایکول رائٹس دیتا ہے. وہ ایکول رائٹس جو ہیں وہ صرف پاور کوریڈورز میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے, وہ ایک عام آدمی تک بھی جانے. اگر ہم اپنی ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بار بار جو ہے نعروں میں جو ہے الجھایا گیا, اور ان نعروں کے پیچھے جو ہے عوام متعدد دفعہ پیچھے آئی اور پھر اس کے بعد اس کو مایوسی ہوئی. اب اس میں جو سب سے بڑی میں اپنی سیاست کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمیں ٹھیک ہے ہم اس میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی تو کیا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پچھلے 50 سال میں کیا ان کے اندر جمہوریت ہے؟ کیا ایک خاندان جو ہے وہ پشت در پشت جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کو اپنی ذاتی میراث کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اور اس کو جو ہے ایک ملک میں پاور کو حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال بھی کرتا ہے, اس کا ناجائز استعمال بھی کرتا ہے؟ جنہوں نے احمد جواد صاحب جنہوں نے ادارے بنانے تھے انہوں نے پہلے اپنا ادارے ہی ٹھیک نہیں کی جو پولیٹیکل پارٹی کی یونٹ کی صورت میں تھا. امیر عباس صاحب کہاں پرابلم ہے؟ کوئی بیک اینڈ پہ کوئی پرابلم ہے, فیڈ بیک کا پرابلم ہے, نیت کا مسئلہ ہے, ایگزیکیوشن ہے, مسئلہ کہاں ہے؟ بہت شکریہ طارق صاحب. جو بہت ساری شادیاں گنوائی ہیں کاکڑ صاحب نے کہ فلاں میرج بھی ہونی چاہیے تھی, فلاں میرج بھی, ایک میرج نہیں ہونی چاہیے تھی, ٹھیک وہ ہو چکی ہے. اب اس کی کوئی خلا یا طلاق کو بندوبست کرے, اور وہ میرج ہے ہماری سیاست میں میرج آف کنوینئنس. ٹھیک, ہم نے اپنی سیاست میں بہت کچھ غلط لرن کیا ہے, ہمیں اس کو اب ان لرن کرنا ہے اور پھر ری لرن کرنا ہے. ہم نے کیا غلط لرن کیا؟ ہم نے اپنی سیاست میں اقتدار کی ہوس اور اقتدار کے حرص کو لرن کیا. ہمیں اس کو ان لرن کر کے ہمیں خدمت کی سیاست کو ری لرن کرنا. ہم نے اپنی سیاست میں ہپوکریسی کو لرن کیا, ہمیں اسے ان لرن کر کے ڈیموکریسی کو لرن کرنا. ہم نے ہپوکریسی ان دی نیم آف ڈیموکریسی پاکستان میں متعارف کروائی, ہمیں اس کو انڈو کرنا ہوگا, ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہوگا, پھر ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا. ہم نے اپنی سیاست میں سمجھوتوں کو اور مفاہمت کو لرن کیا, ہمیں اس کو ان لرن کر کے ہمیں اصولوں کو ری لرن کرنا ہوگا. یہ سارا پروسیس جو ہے اب یہ کون کرے گا؟ میں تو سوری ٹو سے سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیٹکس میں طارق صاحب جو پولیٹیکل مٹیریل ہے, ایٹ لارج بات کروں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ایٹ لارج جو پولیٹیکل مٹیریل ہے وہی کنٹامینیٹڈ ہے. ہمارا پولیٹیکل مٹیریل ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس طرف ہمیں لے کے چلا جائے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کی کاکڑ صاحب نے جو اقبال اور قائد کی بات, وہ پولیٹیکل مٹیریل ہی نہیں ہے. جب آپ کو جگہ جگہ پہ سیاست میں نفاق, نفرت, دغا, جھوٹ, بے ایمانی, بددیانتی, خیانت, دھوکہ ملے گا جگہ جگہ پہ, اور ہر ادارے کے اندر پھر آپ سیاست کے ادارے سے نکل کے باقی اداروں میں آ جائیں آپ کو ملے گا, تو پھر آپ وہ کون سا خواب, وہ کون سی تعبیر, وہ کون سی عمارت, سب تو خود آپ نے زمین بوس کر دیا اور سب کو بیڑا غرق آپ نے خود کر دیا. اب چھوٹی سی بات آپ دیکھیں, آج نواز شریف صاحب نے کنونشن سے خطاب کیا, وہ ظاہری بات آپ سنوا نہیں سکتے, لیکن کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا کہ جی واپس آنا چاہیے اس چینی چور کو جو پاکستان سے باہر گیا ہوا ہے, جو قوم کا پیسہ لوٹ کر باہر گیا, میں اس سے حساب لوں گا. جہانگیر ترین کی بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, جہانگیر ترین کو واپس آنا چاہیے, لیکن بابا آپ پر بھی تو یہی الزام ہے نا, اور آپ کے خاندان کے اوپر بھی, کہ آپ بھی باہر چلے گئے اور آپ کے اوپر الزام ہے پیسہ چوری کر کے جانے کا. صحیح. اب یہ جو ڈائیکاٹمی آپ کو جگہ جگہ پر نظر, اسی طرح سے عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں. اب جو کچھ بشیر میمن صاحب نے کہا ہے, 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے, ڈی جی ایف رہ چکا ہے, جو کچھ اس نے کہا ہے, یہ بات اگر کسی بھی سویلائز ڈیموکریسی میں سامنے آتی, حکومت کی چولہے ہل جانی تھی طارق صاحب. پرائم منسٹر کی رات کی نیندیں حرام کر دینی تھی قوم نے, کہ ہاں تم نے, یہی الزام تھا نا ٹرمپ پہ ملتا جلتا, کہ تم نے پولیٹیکل مینوورنگ کرنے کی کوشش کی ہے, تم نے رشیا کے ساتھ مل کے گڑبڑ کی ہے,
اس کی امپیچمنٹ کا پروسیس شروع ہوا. پچھلے 3 دن سے سکتہ تاری ہے, کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو آپ ماشاءاللہ جس طرف سے بھی اٹھا کے دیکھیں گے نا, آپ کو ایک عجیب منافقت اور ایک تعفن نظر آئے گا. بڑی بدقسمتی یہ ہے. ٹھیک کہ دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ہم جی اب جو کمپلیٹ کر لیں امیر صاحب, کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو چلیں پچھلے 30-40 سال سے ان کے اوپر تو ایک ایسی چھاپ لگ گئی. عمران خان صاحب کا چہرہ تو بڑا پرتپاک چہرہ تھا, وہ مومن تھے سیاست کے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو سیاست کی کافر صحیح, جو مومن تھے سیاست کے انہوں نے بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا کیا, اور ایک جگہ پہ نہیں. اگر اس پہ آپ پروگرام کریں تو پتہ نہیں کتنی قسطیں آپ کو کرنی پڑیں. میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں. تو کاکڑ صاحب یہ جو رول ہے انٹیلیجنشیا کا, یا دنیا بھر میں تھنک ٹینکس ہے, ایک بیک گراؤنڈ آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے, وہ ہمارے ہاں کوئی ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیک کرتا ہے, یا انٹیلیجنشیا بھی کرپٹ ہے جس نے جو ہے نا وہ گائیڈنس دینی ہے؟ وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل کاکڑ صاحب آپ کے لیے میں نے سوال رکھا تھا. یہ بتائیے کہ جو تھنک ٹینک ہیں دنیا بھر میں, انٹیلیجنشیا ایک سپورٹ کرتی ہیں, گائیڈ لائنس بناتی ہیں, ویژن بناتے ہیں, ہمارے ملک میں وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور پھر یہ کیا انٹیلیجنشیا کرپٹ ہے؟ کالم آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پتہ چلتا ہے کہ یہ نون لیگ کا آدمی ہے, پیپلز پارٹی کا آدمی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, اس نے اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگانا ہے, اس نے نون کو, اس نے پیپلز پارٹی کو. یہ کیا ہے؟ دیکھیں تھنک ٹینکس یا اوپینین میکرز یہ تو ڈیلیوری مین ہے. میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان میں کسی حد تک موجود ہیں. شاید اگر اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کریں اور اس کے لیے کوئی یارڈ سٹک آپ رکھیں, وہ بین الاقوامی جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے پائے کے نہ ہوں, ان کے کمپیٹ ان کو شاید نہ کر سکے, یہ آرگو کیا جا سکتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں سمجھتا ہوں کہ جو منافقت سے زیادہ کنفیوژن ہے. اچھا, کنفیوژن اس لیے بھی ہے کہ انسان نے جو اپنا ارتقائی عمل کیا ہے اس میں اگر آپ یورپین نشاط ثانیہ کو لے لیں یا رینیسانس کو لے لیں, وہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ, فکری جنگ لڑی گئی کہ مذہب, ریاست, ان کا آپس میں تعلق ہے نہیں ہے, کم ہے, اور وہ ایک نتیجے پہ پہنچے. اب اس سماجی تجربے سے گزرے بغیر ہمارے ہاں ہم نے بہت سارے آئیڈیاز امپورٹ کر لیے, اور پھر ان آئیڈیاز کو ہم نے امبائب کیا, سیکھا ان سے, اور جس مذہب سے لڑنے کی کوشش کی خود انہی آئیڈیاز کو مذہبی تقدس کا حیثیت دے دی, اور ان کے لیے اور ان کے ساتھ بطور مذہب لڑنا شروع کر دی. یہ جتنے شیڈز آپ کو ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں, یہ نوانسز بھی وہی والے ہیں. تو لوگوں کی جو فکری کنفیوژن ہے نا, وہ بھی بعض اوقات آپ کو اس طرح کی نتائج کی طرف لے جاتی ہے جہاں پر منافقت کا الزام آتا ہے, جہاں پہ ہپوکریسی کا الزام آتا ہے. لیکن بنیادی طور پر تو کاکڑ صاحب نا امیدی کو جنم دیتی ہے, اور نا امیدی جو ہے وہ قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ تو کوئی اور مؤثر ہتھیار ہے ہی نہیں کہ اگر آپ قوم کی امید توڑ دیں تو آپ پرائیویٹ کنورسیشن میں چلے جائیں, بہت سارے لوگ آپ کو سینک نظر آئیں گے یا قنوتیت پسند نظر آئیں گے, اور وہ اس کی وجہ یہی ہے. دیکھیں ہر حال میں ابھی میں, امیر از لائک اے بردر ٹو بی, بالکل تمام لوگوں کو کرٹیسائز کرنا چاہیے, کرٹیسزم ہونا چاہیے. اس کے باوجود بتوں سے امید, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا. یہ جو نا امیدی ہے نا, اس کو ہم نے ہر صورت میں روکنا ہے, ہر صورت میں روکنا ہے. بالکل کہتے ہیں کہ آخرت میں ایک شخص ہوگا, اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اس نے دوزخ میں جانا ہے, اور اعلان ہو جائے گا اور فرشتے اس کو کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے, تو وہ پلٹ کے دیکھے گا. تو خدا اس سے پوچھے گا کہ کس بنیاد پہ تم نے پلٹ کے دیکھا ہے, کیوں دیکھا؟ تو کہتا ہے کہ وہ کہے گا کہ جی میری امید اب بھی آپ کی رحمت سے بندھی ہوئی ہے. تو اس امید کی بنیاد پہ فیصلہ تبدیل ہوگا, اور وہ واپس جنت کی طرف اس کو دھکیلا جائے گا, یا داخل کیا جائے گا, سوری دھکیلا تو نہیں جائے گا. یہ وہ لیسن ہے زندگی کا کہ آپٹمزم, انہیرنٹ آپٹمزم جو ہے وہی آپ کو گائیڈ کرتا ہے. چیزیں خراب ہیں, اس کو ایکنالج کریں, ڈینائل میں نہ ہو, لیکن اس ایکنالجمنٹ کے بعد اگر آپ قنوتیت کا شکار ہوں گے تو آپ ایکشن تو چھوڑیں, ایکشن کے لیے سوچنے پہ بھی آپ مجبور نہیں ہوں گے. صحیح. تو جو ڈرائیو آنی ہے نا, وہ امید سے آنی ہے. ٹھیک. اب جو ہے چیمہ صاحب, آپ نے پچھلی دفعہ کہا کہ غلطیاں ہوئی, معافی مانگی. دیکھیں نواز شریف صاحب نے بہت ساری چیزوں پہ معافی مانگ لی, زرداری صاحب نے بھی معافی مانگ لی,
اب میں کسی کو پرٹیکولر نہیں کرتا، لیکن معافی مانگنے کے بعد سیاستدانوں کے، بیوروکریٹس کے، اسٹیبلشمنٹ کے، اس کے بعد پھر اس معافی کو بھول جاتے ہیں، پھر اس سے زیادہ مولک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس معافی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، معافی کا اعتبار کیا رہ جاتا ہے؟ اب صاحب آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جس کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اس کو اس پہ نادم بھی ہونا چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے اور اس پہ قائم بھی رہنا چاہیے، اور آئندہ سے اس طرح کی غلطیوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ احمد جواد صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ آئین کو توڑا بھی گیا اور آئین کو روندا بھی گیا ماضی میں، اور آئین کو روندنے کی جو بدترین مثال ہے وہ سابق ڈی جی ایف آئی ہے بشیر محمد صاحب کا حالیہ انٹرویو ہے جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں، اور امیر عباس صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اگر کسی مہذب ملک میں ایسا ہوتا تو حکومتی ایوانوں میں بھوچال آ چکا ہوتا اور وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑتا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ کوئی کسی کی کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، نہ یہ ہے کہ نہ کسی کا ضمیر اگر ہے تو نہ سرزش کرتا ہے، نہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو احساس ہوتا ہے، نہ کوئی ندامت کا احساس ہے، نہ کوئی اعتراف جرم ہے، اور نہ یہ ہے کہ کوئی استعفے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ امیر عباس صاحب نے یہ بھی صحیح کہا کہ ہمارا جو پولیٹیکل سٹف ہے وہ جو ہے وہ غیر معیاری ہے، لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ جو ہے باقی سارے شعبے جو ہیں وہاں سٹف جو ہے معیاری ہے؟ یعنی دیکھیں ہر جرم میری رات سے منسوب ہے محسن، کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہیں سارے؟ باقی سارے ادارے جو ہیں وہاں کا سٹف جو ہے، عدلیہ ہو، فوج ہو، باقی بیوروکریسی ہو، کیا سارا سٹف جو ہے بہت اعلیٰ سٹینڈرڈ کا ہے اور صرف سیاستدانی جو ہے وہ غیر معیاری ہیں؟ دیکھیں میں تو پھر کہتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کم از کم اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور معافیاں بھی مانگی۔ کیا عدلیہ نے بھی اپنی غلطیوں کی معافی کبھی مانگی ہے؟ کیا فوج کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ میں اگر کسی پروگرام میں آپ رکھیں کہ یہ ہے کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں مختلف اداروں سے، تو ہم یہ ہے کہ ہم یہ گنوائیں گے، اور سب کو احساس ہونا چاہیے اور سب کو اپنی خود بینی اور خود احتسابی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ فراخ دلی سے ماننا چاہیے کہ یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور غلطیاں اداروں کی نہیں ہیں، چند افراد کی ہوتی ہیں۔ حافظ صاحب دیکھیں مشرف نے جب ملک پہ قبضہ کیا تو وہ ادارے سے پوچھ کے نہیں آیا، نہ ادارہ قصوروار تھا، نہ سرحدوں کے پہ لڑنے والے قصوروار تھے۔ ادارہ ہمارا محترم ادارہ ہے، مقدس ادارہ ہے، محبوب ادارہ ہے فوج جو ہے۔ میں تو کئی بار آپ سب گزارش کرتا ہوں، بار بار میں دہراتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے علاوہ دو ادارے جو ہیں عدلیہ اور فوج وہ مقدس اور محترم ادارے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ عدلیہ صرف مقدس اور محترم ہے، فوج جو ہے مقدس محترم ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب ادارہ ہے، قوم اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ادارہ جو قومی ادارہ ہے اس کی غیر جانبداری کو ہر قیمت پہ برقرار رکھا جائے، اور جو شخص بھی اس کی غیر جانبداری کو متنازع بناتا ہے اس کو سیاست میں گھسیٹ کر وہ اس ادارے کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا۔ ٹھیک جی، کاکڑ صاحب کو کامنٹ کر رہے ہیں، پھر میں احمد صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ دیکھیے میرے خیال میں ایک تو اس کنفیوژن کو ہمیں دور کر لینا چاہیے کہ سو کال جو سول ملٹری امبیلنس ہے اس ملک میں، اس کی ڈینائل میں کوئی نہیں ہے، تمام لوگ اس فیکٹ پہ ایگری ہیں کہ یہ ایک امبیلنس اس ملک میں موجود ہے۔ اب ایشو کیا ہے، جیسے ابھی چیمہ صاحب نے بھی فرمایا، اس کو اپروچ کیسے کیا جائے، اگر اس کو درست کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میری نظر میں دو اپروچز ہیں۔ ایک اپروچ ان لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں کہ ریورٹ بیک کر کے ان باقی اداروں کو، چاہے وہ جوڈیشری ہے یا فوج ہے، ٹو کانکر دیم، اینڈ وین دے اٹیمپٹ ٹو کانکر دیم دے گیٹ ڈیفیٹڈ۔ دوسری اپروچ یہ ہے ٹو لیڈ دیم۔ اب لیڈ کرنے کے لیے جو پری ریکویزٹ ہے وہ لیڈرشپ کر سکتی ہے جن کے اندر انٹیگریٹی ہو، ویژن ہو، کیپیسٹی بھی ہو، کیپیسٹی، یہ تمام تین چار عوامل ہیں، تب بنتا ہے مسلمان والی بات ہے، قہاری ہو جباری ہو، تو وہ ایلیمنٹس موجود ہوں اس لیڈرشپ میں، تو تب ریئل پولیٹیکل آرٹ آف پاسبلٹی ہے۔ فوج ایک بہت مضبوط ادارہ ہے بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ، پچھلے 70 سالوں میں بلکہ 200 سالوں کی لیگیسی ہے اس کی، برٹش راج کی لیگیسی ہے، تو اس نے اپنے ود ان آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ آبٹین کر لی ہے۔
تبھی آپ ریلائنس آپ کو کرنا پڑتا ہے، ڈیزاسٹر کے اندر بھی، سینسس کے اندر بھی، اور مختلف عوامل جو ریاست سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ان پہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے. اور جہاں ہماری پرفارمنس بدقسمتی سے آتی ہے وہ بڑی سب سٹینڈرڈ ہوتی ہے، اس کو سپلیمنٹ بھی وہیں سے جو ایک بنیادی امبیلنس کریٹ ہوتا ہے یا شفٹ ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وین یو آر اے نان پرفارمر تو پرفارمر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا شروع صحیح کرتا ہے. اب اس کو درست کرنے کے لیے اگر آپ اعلان جنگ یا اپروچ یہ رکھیں گے کہ میں کانکر کروں تو آپ مزید کیوس اور انارکی کی طرف لے جائیں گے. اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے اور اوپن انداز میں اس پہ ڈائلاگ ضرور ہونا احمد جواد صاحب، اداروں کو فتح کرنا ہے یا کاکڑ صاحب نے جس طرح بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں گائیڈ کر کے لیڈ کر کے کوئی ایسا میکینزم بنانا ہے جہاں پہ یہ امبیلنس بھی ختم ہو اور جو ڈگنیٹی، انٹیگریٹی، ساکھ اور جو جس کی جتنی قابلیت کیپیسٹی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں؟ دیکھیں حافظ صاحب، ملک کے اندر تو ہم نے ایک دوسرے کو فتح نہیں کرنا. اگر فتح کرنا ہے تو دلوں کو فتح کریں. باقی تو فتوحات جو ہیں وہ ملک سے باہر آپ کر سکتے ہیں. اپنے ملک کے اندر کوئی فتح کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو، نہ کسی ادارے کو. تو یہ تو ایک دلوں کا معاملہ ہونا چاہیے اگر کوئی ریزولوشن اور ریفارمز کی طرف ہم نے جانا ہے. لیکن جہاں تک پرابلمز کا تعلق ہے، دیکھیں ہم ایک جو انفارچونیٹلی ہماری جو سوچ ہے وہ ایک پاکستانی کی بجائے ہمارے جو باعث ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹ ہوتی ہے، اور اس سے ہم معاشرے کے اندر کبھی بھی کوئی ڈیبیٹ جو ہے وہ ایک پروفیشنل، نیوٹرل یا مورل انداز میں نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل، اگر آئین کے روندنے کی ایگزامپل دینی ہے تو میں کہوں گا جی پی ایم ایل این نے جو ہے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا، جی دیکھیں انہوں نے آئین کو روند دیا. یا نثار چیمہ صاحب نے اگر ایگزامپل دینی ہوگی تو وہ کہیں گے جی وہ بشیر میمن کا انٹرویو آیا، جی دیکھیں وہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے، ہم نے اگر جب کسی خامی نکالنی ہے تو ہم اس کو جو ہے لنک کرتے ہیں اپنے بائسز کے ساتھ، تو وہاں سے پھر آپ کی ظاہر ڈیبیٹ تو ختم ہو جاتی ہے. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے حافظ صاحب کہ ہمارے ملک میں جو رول ماڈلز ہیں ان کی کمی ہے. اگر آپ میڈیا میں داخل ہوتے ہیں، جرنلزم میں، تو آپ کے رول ماڈلز جو ہیں آپ انہی کی طرح بننا چاہیں گے. میرا مطلب ہے کہ جو بھی ینگسٹر اس میں انٹر ہوگا تو اس کو جو رول ماڈلز نظر آئیں گے انہی کی طرح وہ بننا چاہے گا، وہی شارٹ کٹ سے اختیار کرنا چاہے گا. اگر کوئی سول سروسز میں آتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ اس کے جو پیئرز ہیں انہوں نے ترقی کی منزلیں کیسے طے کی ہیں، کس طرح سے انہوں نے وہ کھیل کھیلے ہیں، تو وہ بھی اسی رول ماڈل کو فالو کرے گا. اگر سیاست میں کوئی آتا ہے تو اس کے سامنے بھی وہ رول ماڈلز ہوں گے. کسی ادارے میں، عدلیہ میں جاتا ہے، کسی اور ادارے میں جاتا ہے تو اس کے سامنے بھی ایسے رول ماڈلز ہوں گے. تو انفارچونیٹلی بزنس میں بھی ہمارے ملک میں جو ہیں جنہیں آپ سکسیس سٹوریز کہتے ہیں بزنس کے اندر یا انڈسٹریز، لیکن اگر آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو آپ کو اس کے پیچھے بھی بے شمار شارٹ کٹس نظر آئیں گی. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پھر جو ایک ینگسٹر میدان میں آتا ہے بزنس کے لیے تو وہی ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتا ہے. تو معاشرے میں جو ہے رول ماڈلز جو ہے ایک اوورآل جو رول ماڈلز جو تھے قائد اعظم نے یا لیاقت علی خان نے قائم کیے تھے، اس کے بعد ہمارے پاس رول ماڈلز کوئی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہماری جو ینگ جنریشن آتی ہے وہ اسی راستے پر چل پڑتی ہے. میرا سیاست سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، میں بزنس، کارپوریٹ ان چیزوں سے تعلق رہا، لیکن اگر میں نے سیاست میں سٹیپ ان کیا تو میں نے اس وجہ سے کیا کہ میں نے عمران خان کو رول ماڈل کے طور پہ اڈاپٹ کیا، کیونکہ اس میں مجھے وہ آنیسٹی، وہ انٹیگریٹی نظر آئی کہ جو کہ مجھے اپنی پاکستان کی سیاست میں نظر نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے اس کی وجہ سے کیا. تو دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ آپ کے معاشرے میں جو رول ماڈلز ہیں وہی آپ کو انسپائر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے فیلڈ میں جانا کدھر ہے، ڈائریکشن کیا ہونی ہے، پروفیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے. امیر عباس صاحب، رول ماڈل تبدیل ہو گئے ہیں، اب وہ ایسا نہیں بننا چاہتا ہے. ینگ لارڈ چاہتی ہے میں بھی راتوں رات کھرب پتی بن جاؤں، میڈیا میں بھی آتے ہیں تو سپر اسٹار بن جاؤں فوری طور پہ، یوٹیوب کے اوپر بھی کوئی ایسا مسالہ ڈال دوں کہ فوری طور پہ جو ہے نا میرے لاکھوں ویوز ہو جائیں. آپٹیمزم کی بات کی کاکڑ صاحب نے، آپٹیمزم اور یوٹوپیا، یہ ذرا مجھے فرق کر دیں کہ آپٹیمزم کے چکر کے اندر ہم کسی سراب میں تو نہیں کہیں گم ہو جاتے ہیں. میں ویسے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کاکڑ صاحب سے کہ یہ جو بہت زیادہ امید ہے نا، جب آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوں، دیکھیں یہ جو امید ہے نا یہ ہوتی ہے لے مین کے لیے، جو انٹیلیجنشیا ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، جیسے یہ تینوں شخصیات تشریف رکھتی ہیں، ہم تو چلیں طالب علم ہیں، تو ان کو نہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا امید کا یا نا امیدی کا.
یہ تو قصوروار ہوتے ہیں. یہ کیسے امید کی لوگوں کو گردان جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے, جو انٹیلیجنسیا وہ سنا سکتا ہے. دیکھ, ایک آپ نے بات کی پہلے انٹلیکچوئلس کی, انٹیلیجنسیا کی. دیکھیں, ایک ہے فائنینشیل کرپشن. فائنینشیل کرپشن ریکور ہو سکتی ہے. مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ میں ابو دھابی ایئرپورٹ پہ کام کرتا تھا اور ایک گورا میرے پاس آیا ایک دن. اس نے مجھے کہا کہ وہیں پہ اس کا کولیگ, اس نے کہا خان تمہیں پتا ہے تمہارا ملک صبح سے لٹنا شروع ہوتا ہے اور رات تک لٹتا رہتا ہے, لیکن کیا ملک ہے تمہارا اگلے دن پھر زندہ ہوتا ہے. یہ جو فائنینشیل کرپشن ہے نا, یہ ریکوریبل ہے طارق صاحب. اصل جو اس ملک کے جو قوم کے ڈی این اے کے اندر جو چیز گھسانے کی کوشش کی ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, انٹلیکچوئل کرپشن, جو میرے سطح سے لے کر اور جتنا انٹیلیجنس ہے جو انہوں نے کی ہے. اس نے جو بربادی مچائی ہے نا, وہ ہے قوم کا بیڑا غرق. ایک ہوتا ہے کنٹری بلڈنگ کا پروسیس, ایک ہوتا ہے نیشن بلڈنگ کا پروسیس. یہ دونوں متوازی پیرل چلتے ہیں نہر کے دو کناروں کی طرح. کنٹری بلڈنگ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے ٹاور بنا دیے, موٹر ویز بنا دیے, ایئرپورٹ بنا دیے. او بھائی, قوم بنانی ہے آپ نے نیشن بلڈنگ. اس میں تعلق تھا انٹیلیجنسیا کا جو انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہو گیا. چیمہ صاحب نے ایک بات کی اور آپ نے بھی فرمایا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ شاید اب اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں. دیکھیں, غلطیوں کی معافی ہوتی ہے طارق صاحب ایک دفعہ, دو دفعہ. جو ریپیٹ اوفینڈر بن جائیں, جو جیل برڈ جن کو کہتے ہیں, یعنی عادی مجرم جو بار بار غلطیوں کو دہرائیں, تو پھر ان کا کفارہ نہیں ہوتا. کفارہ بھی ایک آدھ دفعہ ہوگا نا, یہ بار بار کفارہ کس بات کا. اب ایک لمحے کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا کہ ماضی میں ہم بھی کسی حد تک ذمہ دار تھے اس ملک میں جمہوریت کی ڈی اسٹیبلٹی میں, لہذا اب ہم نہیں کریں گے. اب جو انہوں نے آج سے 10 دن پہلے خطاب کیا اپنی سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں, اس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ پتہ ہے تصویر میں کون نظر آ رہا تھا جو ویڈیو لنک پہ, اس کا نام ہے امیر مقام. بھائی, پرویز مشرف کا ڈکٹیٹر کا ساتھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جن اداروں کے خلاف نواز شریف صاحب نے بات کی, وہ انہی اداروں کے پاس جا کے امیر مقام نے وزارت لی تھی ظفر اللہ جمالی صاحب سے. وہ کون سا اسٹیبلشمنٹ کا آفیسر تھا جس کے جا کے یہ طلبے پکڑتے تھے کہ مجھے جمالی صاحب کی کیبنٹ میں شامل کرواؤ. اس کو فیس بنا کے نواز شریف, اور وہ کہے کہ جی میں نے کفارہ ادا کرنا قوم کو. بابا, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. پھر آپ جیسچر تو دینا قوم کو. سب سے پہلے تو آپ امیر مقام جیسے لوگوں کو, جن کے بلبوتے پر ڈکٹیٹر سروائیو کرتے ہیں, کون سا ڈکٹیٹر پولیٹیکل جو ہے وہ ہنچ بیک کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو آپ ایسے لوگوں کو کان سے پکڑ کے نکالتے باہر اور کہتے کہ یہ ہے میرا کفارہ قوم سے, یہ ہے میرا وہ جیسچر. اب تو یقین کر لو کہ میں بدل گیا ہوں. کیا کیا آپ نے؟ 2006 میں وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا تھا نواز شریف صاحب نے, فیض رحمان صاحب نے انٹرویو کیا تھا, آج بھی موجود ہے. انہوں نے سوال کیا کہ جی اب 2007 میں الیکشن ہے, آپ پاکستان واپس جائیں گے تو کیا آپ پرویز مشرف کے ساتھیوں کو ملا لیں گے؟ نواز شریف صاحب نے کہا لا حول ولا قوت, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ڈکٹیٹر کے ساتھیوں کو ساتھ ملا لوں. میں تف کرتا ہوں ایسے اقتدار پہ. کیا ہوا؟ تو یہ تو سب نے پھر وہی کیا نا. امیر عباس صاحب, عمران خان صاحب نے بھی وہی کیا, باقی سب نے بھی وہی کیا, تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں نا. محمود و ایاز تو سارے ہی اس لحاظ سے تو بالکل سب ایک میں. لیکن اس وقت جو خود کو جمہوریت کے چیمپئن ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ہیں مسیحا, ہم سے آ کے مسیحائی لے لو, ہم بدل گئے, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا. عمران خان پہ تو پہلے ہی میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو مایوسی کی انتہا کر دی. وہ تو مطلب ایک اتھا گہرائی میں لے کے چلے گئے لوگوں کو, فرسٹریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ میں. اگر آپ لوگوں کی عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, وہ بتائیں گے. عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواروں سے بہت اچھی گونج اور ایکو سنائی دے رہی ہے, لیکن باہر ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ چلیں امیر صاحب, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو لاسٹ سیگمنٹ میں نا میں وے فارورڈ کے اوپر سجیشن پہ بات کریں گے کہ اب ہم کریں کیا. چلیں ٹھیک ہے, مسائل کی جانب نشاندہی تو کر دی, ہمیں سب پتہ ہے, آخر اس دلدل سے نکلیں گے کیسے. وقفے کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں کاکڑ صاحب ہم شارٹلی یہ بتائیے گا کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. بڑے مزے سے تنقید بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, فوج نے یہ کر دیا, پولیٹیشین نے یہ کر دیا, بیوروکریسی نے یہ کر دیا. نکلے کیسے, کیا چیز ہو, کس کے پیچھے چلے, کون گائیڈ کرے گا, سب مل کے بیٹھنے پہ کیسے تیار ہوں گے, ہوگا کیا؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اسی نظام کے تحت کار حکومت چلانا ہے یا آپ نے ریڈیکلائز کر کے نظام کی تبدیلی کرنی ہے. اگر ایگزسٹنگ نظام میں کام کرنا ہے تو جو ایگزسٹنگ ایلز ہیں پہلے تو ان کو کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ان کی ریمیڈی اور میٹیگیشن کی طرف سجیشنز کریں گے اور کوشش کریں گے. اسی طریقے سے امپرومنٹ ایوالو ہونی ہے, گریجولی یہ پروسیس ہے. اور کور کنسنسس ایجنڈا نہیں بنانا ضروری پہلے. میں صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہوں گا کہ امپرومنٹ جو ہے نا, اٹس ناٹ این ایونٹ, اٹس اے پروسیس. یہ پروسیس ہے. ٹیکسیشن ٹھیک ہوگی تو مہنگائی پہ بھی اثر پڑے گا, ٹیکسیشن ٹھیک ہوگی
تو جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا. ابھی جیسے امیر عباس صاحب نے کہا کہ ایک نیشن بلڈنگ ہے اور ایک اسٹیٹ بلڈنگ ہے, جو اب تو آئیڈینٹی کی پالیٹکس میں جو اسٹیٹ بلڈنگ ہے وہ بھی آئیڈینٹی کا حصہ بنتا جا رہا ہے. ٹو بی برٹش از لنکڈ ود انڈر گراؤنڈ, لنڈن انڈر گراؤنڈ, ود رائل میل. یہ وہ سروسز ہیں جو برٹش آئیڈینٹی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. شاید ڈاؤن دا لائن پاکستان میں موٹر وے, پاکستان کے دوسرے جو انفراسٹرکچر کے میگا پروجیکٹس ہیں, یہ آہستہ آہستہ پاکستانی آئیڈینٹی کا حصہ بنتے جائیں گے. لیکن ظاہر ہے میں پھر عرض کروں گا یہ پروسیس ہے. پروسیس میں چیزوں کو کریکٹ آئیڈینٹیفائی کرنا, ڈائگنوز کرنا اور پھر اس کی سجیشنز کی طرف آنا, یہ چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ ہم کر پائیں. اور اس کے لیے جو ہیومن ریسورس ریکوائرڈ ہے, جس طرف امیر نے بھی اشارہ کیا, دیکھیں امیر عباس بھی ایکولی, میں جس طرح رولنگ ایلیٹ میں ہوں یہ بھی رولنگ ایلیٹ میں ہے. کیوں ہے؟ میں پارلیمنٹ میں بیٹھا پریولیجڈ, میرا یقیناً شاید تھوڑا سا زیادہ ہوگا, لیکن جو پبلک اوپینین کا ڈومین ہے اس میں شاید آپ لوگوں کا کردار اگر ہم سے زیادہ نہیں ہے تو برابر کا ضرور ہے. اور جس انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, ہم سب نے کوئی کلیکٹیو کنٹریبیوشنز اس میں کی ہیں, لہٰذا کلیکٹیولی ہمیں, یا میجورٹی, ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایبسولوٹ میجورٹی کے تحت یا ایبسولوٹ کنسنسس کسی چیز پہ بنے, جو ریلیٹیو ایک ریزنیبل میجورٹی ہے وہ ایک فیصلہ کرے اور ہم جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اسی میں امپرومنٹس کی طرف آہستہ آہستہ کوشش کریں اور پروسیس کو آگے بڑھائیں. شارٹلی مجھے کاکڑ صاحب کے ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہوگا, سینٹر آف گریوٹی کیا ہوگی؟ دیکھیں سینٹر آف گریوٹی سونر اور لیٹر پارلیمنٹ, پارلیمنٹیرین, پولیٹیشین, جو بھی آپ اس کو نام دیں, سویلین لیڈرشپ کرنی انہوں نے ہی ہے. یہ رسپانسبلٹی انہی کی ہے. میں ووٹ لے کے آتا ہوں, یہ باقی کوئی ادارہ ووٹ لے کے نہیں آتا. تو جو بڑی ذمہ داری ہے اور پریولیج ہے وہ دونوں اسی کلاس کا ہی ہے. جی چیمہ صاحب آپ کا پوائنٹ سر. جی اب سب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تینوں قابل احترام مہمان جو ہیں, باقی ان کی ایک ایک بات جو ہے وے فارورڈ کے حوالے سے بہت اہم ہے. کاکڑ صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے وے فارورڈ کے حوالے سے کہ ہمیں اپنی بنیاد کی طرف لوٹنا ہوگا, اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ کردار ادا کرنا ہوگا جس کا تعین دستور پاکستان نے کر رکھا ہے تمام اداروں کو, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. امیر عباس صاحب کی بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہے کہ ہمیں ہر جماعت کو سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. کسی جماعت کو یہ لوٹوں کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے اپنی پالیسی جو ہے اس کو لازمی ریویو کرنا چاہیے, اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. اور سیاست میں آپ اصول بنا لیں تو یہ تو خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائیں گے نا, تو جب اصول نہیں ہوتے سیاسی جماعتیں دروازے کھڑکیاں کھلی رکھتے ہیں. بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحیح فرمایا کہ یہ جو ہے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو بالکل یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹرز کے جو ساتھی ہیں, ملٹری ڈکٹیٹرز کے, ان کو ساتھیوں کو, ان کے ساتھیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بڑے بڑے عہدے دینے چاہیے. یہ بالکل اصولی طور پہ بالکل صحیح بات ہے. جی اور دیکھیں اور ہمارے تیسرے بھائی جو ہیں ان کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں رول ماڈل جو ہیں ہمارے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ دیکھیں رول ماڈل وہی ہیں جو حقیقت میں جن کا قوم کے دل میں احترام ہے, وہ ہیں جو اپنے فرائض جو ہیں دیانتداری کے ساتھ, انصاف کے تقاضوں کے مطابق, اصولوں کے مطابق, میرٹ کی بنیاد پر سر انجام دیتے ہیں. اور دیکھیں یہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ان کے نظر میں جو رول ماڈل تھے, میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ان کے رول ماڈل تھے جن کی وجہ سے وہ سیاست میں آئے, تو اب یہ ہے کہ ان کے بے شمار بدقسمتی سے جو بے شمار بے بنیاد دوسروں کے اوپر الزامات ہیں, ان کی تنگ نظری ہے, احتساب کے نام پہ انتقامی کارروائیاں ہیں, یو ٹرنس ہیں, اور پھر بشیر میمن صاحب کا حالیہ انٹرویو جو ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کو بھی باقی قوم کی طرح اپنے رول ماڈل کے معاملے میں کافی مایوسی ہوئی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, چلے پھر یہ ایک نئی ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے. احمد جواد صاحب میرا خیال فیصلہ کریں. سر کیا ہے آپ کی نظر میں سولوشن جو ہے؟ جی حافظ صاحب دیکھیں, جب بھی زندگی میں آپ نے وے فارورڈ کی بات کرنی ہے تو اس کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ آپ ماضی کے لیسن سے سیکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس دو راستے ہیں سیکھنے کے, یا تو 72 سال کو پورے کو انالائز کر کے سیکھ لیں, لیکن اگر آپ پچھلے 50 سال کو بھی انالائز کر کے سیکھ لیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے, آپ دوسروں سے سیکھتے ہیں. اور دوسروں سے سیکھنے میں ایک مثال جو ہے وہ ضرور دینا چاہوں گا کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور ویسٹ پاکستان آج کا پاکستان ہے.
یہ دو کنٹریز جو ہیں وہ جدا ہوئے، لیکن آج بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے آگے نکل گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بنگلہ دیش ہم سے آگے کیسے نکل گیا۔ ہم نے ملیشیا کو بھی دیکھنا ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ جو کہ ہمارے سے بھی کوئی 15 سال بعد جا کے آزاد ہوئی، وہ کس طرح سے ترقی کی منزلیں اس نے طے کی۔ ہم نے ٹرکی کو بھی دیکھنا ہے، ہم امریکہ یا یورپ کی مثالیں چھوڑ دیں، یعنی اپنے ہم جو ایسی مثالیں جو کہ ہمارے قریب ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور سیکھنے میں پھر یہ نہیں ہے کہ صرف پولیٹیشین نے سیکھنا ہے، اس میں جوڈیشری نے بھی مین سیکھنا حیث ہے، القوم جب تک اسٹیبلشمنٹ نے پوری بھی قوم سیکھنا کا ہے۔ ایک ایک فرد جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگا یا سیکھے گا نہیں، جو بات کہے تھے امیر عباس صاحب اور کاکڑ صاحب بھی۔ امیر عباس صاحب، ماضی کو فراموش کر کے آگے بڑھنا ہے یا ماضی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں، ماضی ماشاءاللہ ہمارا کیا ہے، نہ ہم اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو فوری طور پہ فراموش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے وقت کو وقتی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے۔ میں ایک بات انٹیلیجنسیا کے حوالے سے کر کے، کیونکہ میرے لیے بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، جب انقلاب فرانس آیا 18ویں صدی میں، تو جو آخری بادشاہ تھا فرانس کا، لوئی 16، تو لوئی 16 کو جب گلوٹنائز کیا جا رہا تھا، شانزلیزے پہ اس کی گردن اڑائی جا رہی تھی، تو اس نے کہا، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی کیسے تمہاری اتنی بڑی شہنشاہت کو کیسے پلٹا گیا؟ اس نے کہا میری قوم میں جرت نہیں تھی کہ وہ لوئی 16 کے تخت کو گرا سکتی، مجھے ایک شخص نے مارا ہے، اس کا نام ہے والٹائر۔ یہ ہوتے ہیں دانشور جو کورس آف ہسٹری بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک بات۔ ہمارے ماشاءاللہ دانشوروں کی بھی دانشوری کو جو ہے وہ سلام، پیسہ لگا دیا گیا، عہدے لگا دیے گئے، حکمرانوں کے دسترخوانوں پہ بٹھا دیا گیا۔ ایک بات جہاں تک وے فارورڈ ہے، دیکھیں ہمارے ہاں جو بھی حکومت میں ہوگا، اپوزیشن اس کی ٹانگیں کھینچے گی، اپوزیشن بیک بائٹنگ کرے گی، لیگ پولنگ کرے گی، نہیں کام کرنے دے گی۔ آج عمران خان حکومت میں، جب یہ اپوزیشن میں تھے، یہی کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ یہ اپوزیشن جو آ جائے گی کل اقتدار میں آ جاتی، کل 9 اکتوبر کو نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اور عمران خان اپوزیشن لیڈر ہیں، جو کام یہ کر رہے ہیں آج عمران خان کے خلاف، یہی کام عمران خان ان کے خلاف کریں گے۔ لہٰذا ان کا مس ٹرسٹ ہو چکا ہے۔ اب حل ایک ہے کہ یہ سارے بیٹھ کے ایک نیشنل ایجنڈا بنائیں، اور وہ نیشنل ایجنڈا ایسا ہو کہ جو کوئی بھی حکومت میں آئے، وہ نیشنل ایجنڈا آپ کے لیے آئین کی حیثیت رکھتا ہو، وہ تبدیل نہ ہو، اس میں ہو آپ کے انسٹیٹیوشنل ریفارمز، جس میں جتنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، اور وہ کوئی بھی حکومت آئے وہ تبدیل نہ ہو، وہ کوئی بھی حکومت آئے اس کے اندر نیشنل ایجنڈے کے اوپر جو ہے نا 25 سال کا پلان بنا انویسٹمنٹ کا۔ یہ اس کے اوپر امیر عباس صاحب ایک پروگرام اور کریں گے نیکسٹ ویک کہ نیشنل ایجنڈا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، کیوں بننا چاہیے، کیسے بننا چاہیے، بن بھی سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ ویسے آپ کو پتہ ہے اس قسم کے پروگرامز کی گنجائش بڑی کم ہوتی ہے اس سیاسی گرما گرمی کے زور میں، لیکن پھر بھی جو اپنا رول ہے وہ پوری کوشش کریں گے کہ ادا کریں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، کاکڑ صاحب، چیمہ صاحب، احمد جواد صاحب، امیر عباس صاحب۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے اسی وقت انشاءاللہ اس پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔